بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: جس آدمی کی نیت آخرت کو تلاش اور طلب کرنے کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سیری ڈال دیتے ہیں اور اس کا معاملہ اس کے لیے سمیٹ دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوتی ہے. اور جس بندے کی نیت دنیا کو طلب کرنے کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے فقر کر دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے فقر رکھ دیتے ہیں اور اس کے معاملے کو پراگندہ کر دیتے ہیں، اور اس کو ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں ایک حقیقت کا بیان ہے. فرمایا کہ جو بندہ آخرت کا طالب ہے، اس کی نیت آخرت کی ہے. نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں منزل کو، اور اس راستے کو جس پر چل کر انسان منزل تک پہنچتا ہے. تو جس نے اپنی یہاں کی زندگی، دنیا کی زندگی میں اپنا اصلی ہدف آخرت کی زندگی کو بنانا اور سنوارنا بنایا کہ میری قبر بن جائے، میرا حشر بن جائے، میری جنت بن جائے، یہ جو آگے آنے والی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، وہ بن جائے. اصل ہدف اس کو بنایا. دنیا کو لیا بقدر ضرورت، اس نے اس کو مقصد نہیں بنایا، مقصد آخرت کو بنایا ہے. تو فرمایا کہ اللہ اس کے ساتھ 3 اس کو انعام دیتے ہیں. اس نیت کا اور اس کی اس ہدف بنانے کا، اس ترجیح دینے کا نتیجہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اس کا دل سیر ہو جاتا ہے. یعنی دل کے اندر جو دنیا کی ایک ہوس اور حرص اور طلب اور تمنا اور للچائی ہوئی نظریں اور مال کو دیکھ کر دل کے اندر ایک جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان ساری چیزوں سے اس کا دل پاک کر دیتے ہیں. اس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ دل سے یہ سمجھتا ہے، صرف زبان سے نہیں. زبان سے کہنے کو تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اس کا دل شکر میں ڈوب جاتا ہے، اور اس کے دل کو اس لیے فرمایا کہ لیس الغنا بکثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مالداری یہ زیادہ اسباب کے جمع ہونے کا نام نہیں ہے، یہ تو نفس کا، دل کا غنا ہے کہ آدمی یہ تھوڑا بھی ہو تو اس کو اپنے لیے زیادہ سمجھے. یہ اس کی مالداری اور تمنگری ہے. تو پہلا انعام تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جتنا کچھ دنیا کا مال ہوتا ہے وہ کہتا ہے بہت زیادہ ہے، میری تو اوقات سے بھی زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے اس پر. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جمعیت قلبی نصیب فرماتے ہیں. جمعیت قلبی وہ چیز ہے کہ جو یکسوئی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس زمانے میں جو بہت ہی مفقود ہے. خال کوئی آدمی ایسا نظر آتا ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ خاطر جمع ہے، اس کا یعنی دل کے اندر سکون ہے، اس کے یکسوئی ہے. وہ کوئی پریشانیاں اس کو گھیرے ہوئے نہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، آئندہ کیا ہو جائے گا، ماضی میں یہ ہو چکا. ماضی کے پچھتاوے اس کو پریشان نہیں کرتے اور مستقبل کے اندیشے اسے پریشان نہیں کرتے. یہ ہوتی ہے دل جمی.
انسان کو یہ نصیب ہو جائے. عبادات کے اندر بھی ہوتی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دیتے ہیں. اور تیسرا انعام اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا بھی اس کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے. جس کو اس نے منہ نہیں لگایا تھا، اس نے اپنا اس کو ہدف اور مقصد نہیں بنایا تھا، وہ بھی اللہ بالآخر اس کو دے دیتے ہیں. تو اور یہی تین چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو اس کے دل کے اندر اندیشے ختم ہو جائیں، یکسوئی سے ہو جائے، سکون نصیب ہو جائے، اور ضرورت کے بقدر اسے دنیا کا مال اسباب بھی مل جائے. تو اس شخص کو اللہ یہ تینوں چیزیں دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا اصل ہدف آخرت ہے، دنیا اس کی خدمت کے لیے آ جاتی ہے. اور جو بندہ دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے، یعنی اس کا ترجیح اول دنیا ہے، اس کے لیے وہ آخرت خراب ہوتی ہے تو کر دیتا ہے، نماز چھوٹتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے، سچ چھوٹتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، حلال کمائی چھوٹتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ بندہ دنیا کو اپنا اصلی ہدف بنائے ہوئے ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کے سکون کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو یہ آدمی فرمایا کہ یہ دنیا کا طالب ہوتا ہے، اس کو جو ہے تین اس کو سزائیں بھی ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جعل اللہ الفقر بین عینی، یہ فقر سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے پیسے کم نہ ہو جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی میرے اوپر مجبوری مصیبت نہ آ جائے تو پیسے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. ہر وقت اس کو یہ جو فقر ہے نا، فقر اس کی آنکھوں کے سامنے ڈراوا بن کے رہتا ہے، فقر سے ڈرتا رہتا ہے. مال کے ختم ہو جانے سے ڈر اس کو ایک مستقل اس کے دل میں پڑ جاتا ہے. اور اس کے بعد شتت علیہ امرہ، اور پھر اس کے معاملات پراگندہ ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ادھر ہاتھ ڈالا وہاں سے کام خراب ہو گیا، ادھر ڈالا ادھر خراب ہو گیا. کسی ایک کام پر جم کر ٹک کر کام کرنے کی اس کو جو ہے وہ توفیق بھی عطا نہیں ہوتی. تو تشتت بال، اس کے دل پراگندہ ہو جاتا ہے، بکھر جاتی ہیں اس کی سوچیں. اور یہ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ نتیجہ دنیا کو اپنا مطمع نظر بنانے کا ہوتا ہے. اور تیسری چیز فرمایا کہ ولا یأتی منہا الا ما کتب لہ، دنیا کا مال تو یہ طے ہے کہ چاہے آدمی آخرت کا طالب ہو یا دنیا کا طالب ہو، ملنا اس کو وہ ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے. اب یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کو سکون سے لے، اللہ کی رضا کے ساتھ لے، اطمینان کے ساتھ لے، یا اس کو وہ اپنے آپ کو بگاڑ کر، اپنے آپ کو مشقت میں مصیبت میں ڈال کر لیتا ہے. یہ اس کے اوپر منحصر ہے. تو یہ دو راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتا دیے. ایک راستہ یہ ہے کہ آخرت کو اپنی اصل ہدف بناؤ، دنیا ضرورت ہے اس کو ضرورت کے درجے میں رکھو، اس کو طلب بھی کرو، لیکن تمہارا مقصد اصلی زندگی کا دنیا کا مال نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ دنیا کو اپنا ہدف بنایا تو وہ بیچارہ پھر سوائے پریشانی کے اس کے پاس کچھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما. آمین آمین.